بخاری صاحب ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک مسٹری بن گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ایران کا یورینیم افزودہ یورینیم کہاں پر دفن ہے. تو بخاری صاحب بڑا جینوئن سا سوال ہے کہ پھر وہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے ٹرمپ نے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, اسی طرح سے نیتن یاہو بھی دعوے کر رہے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی یہ مسٹری ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. انیشلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جناب, ہمارے اثاثوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی پھر ایرانی فارن منسٹر نے ایک جگہ بیان دیا اور یہ کہا کہ ہاں نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ تصور کر لینا کہ یہ پروگرام مکمل طور پہ برباد اور تباہ ہو گیا ہے, یہ میرے خیال سے امریکہ کی بھی بھول ہے اور اسرائیل کی بھی بھول ہے. دوسری ہی سانس میں اسرائیل کے لوگ جو ہیں اعلیٰ عہدیدار اور کچھ جو یعنی ویسٹرن مبصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چند مہینے پیچھے ضرور چلا گیا ہے لیکن ایران کی کیپیسٹی ختم نہیں ہوئی ہے. دوسری طرف ایک اور بڑا سوال جو ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے انیشلی دعویٰ کیا تھا کہ جی ان کی جو یورینیم ہے ان کے پاس افزودہ ہوئی وہ بھی ہم نے تباہ کر دی ہے, لیکن وہ اپنی بات پر قائم اس لیے نہیں رہ پائے ہیں کہ اگر یورینیم تباہ ہوتی تو اس کے تابکاری اثرات جو ہیں اس سے اس خطے کے ممالک بچ نہیں سکتے تھے انکلوڈنگ اسرائیل. پھر یہ ماننا پڑا ان کو چھپے لفظوں میں کہ نہیں وہ جو ہے جو 108 کلو گرام کے قریب جو افزودہ یورینیم ہے وہ انٹیکٹ ہے. پھر یہ سٹانس لیا گیا کہ نہیں جی وہ دفن ہو گئی ہے ساتھ ہی اس کے فردوں جو ہے. پھر یہ ویسٹرن پریس نے یہ خبر بھی بریک کی کہ نہیں جناب وہ تو انہوں نے پہلے سے منتقل کر دیا تھا کہیں پر, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصفہان میں ہے. تو نیوکلیئر پروگرام کی بربادی کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ابھی واضح طور پر پتہ نہیں ہے, لیکن ایران کی قیادت میں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں دیکھی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت حد تک اپنے پروگرام کو بچا پائے ہیں. دوسری طرف جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کے کھوکھلے نعرے نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے مار رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے. جی دیکھیے جو امیجز اس وقت پوری دنیا میں جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر سے آفٹر ایرانین ریورس اٹیک, وہ غزہ میں کہ بس تقریباً قریب ہی ہیں. تو یہ کہنا کہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے یہ بہت بے معنی بات ہے. وہاں سے جتنی تعداد میں لوگ فرار ہو رہے ہیں, جتنی تعداد میں انٹرنلی وہاں ریزسٹنس ہے اگینسٹ نیتن یاہو, یہ سارے پریشر جو ہیں یہ نیتن یاہو فیس کر رہے ہیں. یہ اب باور نہیں کرایا جا سکتا دنیا کو کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر کے جنگ جیت گیا ہے. نہیں, جب ایران کی طرف سے دفاعی جواب دیا گیا ہے تو جو حالت اسرائیل میں ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لہٰذا اب آپ طاقت کے بلبوتے پر ایران کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ جو نعرہ انہوں نے کیا مارا ہے نا یا نیتن یاہو نے کہ ایران نے دیکھ لی میری طاقت بھی اور ہماری طاقت بھی, یعنی امریکہ اور اسرائیل کی بھی. لیکن میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کسی نے ایران کی طاقت بھی دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے؟ اور ایک بات اور باور کروانا چاہتے ہیں ہم, وہ یہ کہ اس حملے کے بعد جتنے بھی دن گزرے ہیں اس میں ایران اور مضبوط تر ہوا ہے دفاعی اعتبار سے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب جس ضد پر نیتن یاہو قائم ہے اور جس طریقے سے بلائنڈلی ٹرمپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو اس خطے میں اب دوسری قوتوں کا شامل ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے. جی چائنا اور رشیا ان کی لیڈرشپ واضح طور پر ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ اگر بات اب اس سے بڑھی تو پھر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے. ایک پورا خطہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کی آگ میں لپیٹ لیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایران کو بہت سپورٹ ملی ہے چائنا سے, اور ویپنز کے اعتبار سے بہت پرانا تعاون ہے رشیا کے ساتھ. اور دوسری طرف ایرانی قیادت یہ باور کرا چکی ہے کہ ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں اسرائیل سے ڈیل کرنے کے یا اپنے اوپر حملے کو یعنی شکست دینے کے, اس میں سے ابھی ہم نے اپنی پوری قوت استعمال نہیں کی ہے. لہٰذا جو ان کا میزائل سسٹم ہے اس کے 7 ٹیئرز ہیں جس میں سے پہلے 2 ٹیئرز استعمال ہوئے ہیں. جی اور باقی کے میزائل کے بارے میں مسٹری ہے کہ وہ یہاں کتنی ان کی رینج ہے,
کتنی ان کی تباہ کاریاں ہیں، یہ ابھی ساری مسٹری ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو یہ خواہش ہے کہ ایران نیوکلیر پروگرام کو بالکل ترک کر دے، یہ پوری نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایران کو چاہے اس کی جتنی بھی قیمت دینی پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش جو ہے ان کی پوری ہوگی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کو افسودگی کی اجازت نہیں دیں گے. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ اجازت دینے والے کون ہیں؟ آپ سینکشن لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر، آپ کسی کو زبردستی منع نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈویلٹی ہے اس حوالے سے، کہ ایک وہ جو ان کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کے پاس تو ایٹم بم ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ اس نے کسی این پی ٹی کی خلاف ورزی کی ہے، نہ اس نے آئی اے ای اے کے تحفظات کا مذاق اڑایا ہے. ایک طرف سے آنکھ بند ہے، دوسری طرف سے آپ نے چوڑی کی ہوئی ہے، کھلی ہے. تو یہ ڈویلٹی جو ہے، اس پر بھی لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، ویسٹ میں اٹھ رہے ہیں سوال. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے جناب. اب حماس، پلان یہ ہے نیتن یاہو کا بھی اور ٹرمپ کا بھی کہ حماس کو غزہ سے خارج کر دیا. مجھے اس منافقت کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی بات چیت کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، تو وہ ہو رہے ہیں حماس سے. تو جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر کے نتیجوں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، معاہدے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں. خواہشیں ہو سکتی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ نہ تو آپ زبردستی ایک یرغمالی آج تک چھڑوا سکے ہیں ان سے، نہ آپ حماس کا وجود ختم کر چکے ہیں. کمزور ضرور ہوئے ہوں گے وہ، کہ انہوں نے 2 سال تک پوری دنیا کی قوت کو ایک طرح سے ہینڈل کیا ہے. پورے ویسٹ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے ساتھ ہے. اسلحہ، ویپن، پیسے، کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ کون لڑا ان سے؟ صرف ایک حماس. حزب اللہ نے تو بیٹھ کے لبنان سے جو کچھ بھی کیا، راکٹ فائر کیے جو کیے، اور حوثی جو ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں بحری راستے کا آبنائے ہرمز میں، وہ ایڈیشنل باتیں ہیں. لیکن گراؤنڈ پر جو لڑا ہے، جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، 56,000 کے قریب لوگ جو شہید ہوئے ہیں، وہ حماس ہے. تو اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ ان کو اس خطے سے خارج کر دیں گے، تو اسے پھر میں کہوں گا یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، ریالٹیز یہ نہیں ہے. ابھی ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار جو ہے، اس نے کہا کہ 2 ہفتے میں سیز فائر ہو جائے گی حماس کے ساتھ. وہ بابا آپ ہر کام تو حماس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ حماس وہاں سے مائنس ہو جائے گا؟ تو یہ پھر میں ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں. ایران اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، حماس ابھی تک وجود میں ہے، لیکن ہماری اسلامی دنیا کہاں ہے؟ ہماری اسلامی دنیا، مسلم امہ، اور وہ کیا کیا نام اس کو میں دوں، وہ کدھر ہے؟ نہ ہی تو کسی غریب فلسطینی کے لیے وہاں پر امداد پہنچی ہے. ہاں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، اس کا طیارہ اسرائیلیوں کی مدد کے لیے ضرور پہنچ گیا تھا تل ابیب کے ایئرپورٹ کے اوپر. تو یہ جو بے حسی ہے، یہ جو بے عملی ہے، ایک بات بالکل طے ہے، اگر خدا نہ خواستہ غزہ سے حماس ختم ہوتی ہے اور ایران کو ٹیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو باری سب کی آئے گی. ہم تو تیار ہیں. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے تو اپنی تیاری مکمل کر لی ہے کہ اسرائیل پھر صرف ایران تک نہیں رکے گا. تو ہم کوشش یہ کریں گے، میں شاید بہت ہی انگارڈڈ بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایران تک بھی نہ پہنچے. اسرائیل کو ہماری قوت کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور جو ہمارے آرمی چیف ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، انہوں نے بھی بتا دیا ہوگا کہ ہم کس حد تک تیار ہیں اس کام کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کے اندر اپنی منوپلی قائم نہ کرے. جی، تو ہیونگ سیڈ دس، بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسٹیو وٹکاف یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان میں 4 میں سے 3 جو نکات ہیں ان پر ان کی آپس میں ڈیل سٹرائک ہو گئی ہے، لیکن ایک نکات جو ہے اس پر ابھی بات پھنسی ہوئی ہے. تو وہ کون سے شق ہے جس پر ڈیل ہو نہیں پا رہی ہے؟ دیکھیے 2 شقیں ہیں جن کے اوپر کنٹروورسی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا ان فیوچر سیٹ اپ آف غزہ، اور دوسرا یہ کہ حماس ضد کر رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو غزہ خالی کرنا پڑے گا. ان 2 میں سے کوئی ایک بات ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. دونوں ہی بہت خوفناک باتیں ہیں. اور وہ کون سے 3 ہیں جن پر ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیے وہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی پیسج دیا جائے گا غزہ، وہ رفح کے حوالے سے باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں سے
جو ہے لوگ آ جا سکیں گے یا امدادی سامان آ جا سکے گا. اس بات پر بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا جی یہ امداد جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو لوگ ہیں وہی تقسیم کریں گے, وہ جو اسرائیل نے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ نہیں کرے گی. بہت ساری چیزیں تو غزہ کے حوالے سے بے پناہ ہیں نا, لیکن یہ دو بڑی باتیں ہیں جس کے اوپر یعنی اختلاف رائے بہت شدید ہوگا. حماس غزہ سے مائنس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اسرائیلیوں کا وجود غزہ کے اوپر فوجیوں کا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دو باتوں کے اوپر کیا پھر بخاری صاحب کس طرح سے ڈیل ہوگی دیکھیے, اگر یہ پوائنٹ پر دونوں ہی اگری نہیں ہوں؟ نہیں, میں عرض کروں آپ سے کہ صورتحال اب وہ پہلے والی نہیں ہے. ایران نے مجبور کیا ہے اسرائیل کو جنگ کا مزہ چکھنے پر. اسرائیل بنیادی طور پر ڈیفینسو ہے, اس لیے کہ یہ ساری بڑکیں ہیں, اور یہ ساری بڑکیں ماری بھی اس لیے جاتی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ ساتھ بیٹھ کے اجازت دے رہا ہے اس کو یہ کہ بڑکیں مارے. لیکن آپ یہ دیکھیں باقی یورپ کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے. یورپ کے اندر اسرائیل کے لیے ہمدردی کے وہ جذبات اس طرح سے نہیں ہیں جتنے اس جنگ سے پہلے تھے. آپ دیکھیے برطانیہ نے تو باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ سے ٹریڈ سمیت ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا کے ختم کر دیں گے. فرانس اسی طرح کا بیان دے چکا ہے. اسپین, ناروے اور دیگر ممالک کہہ چکے ہیں کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو آئسولیشن میں جا رہے ہیں نیتن یاہو. وقار صاحب ٹرمپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس میٹنگ کے بعد وہ جنگ بندی اناؤنس کر دیں, لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے اور انہوں نے نیتن یاہو کو روک کر بھی رکھا ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, توقعات تو ان کی بہت زیادہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں حقدار بن جاؤں گا امن کے نوبل پیس پرائز کا یہ جنگ بند کرا کے. لیکن دونوں ہی پارٹیاں اسرائیل اور اپنے حماس کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. جب تک اس کے اوپر سے سمجھوتے تک نہیں پہنچا جاتا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور یہی باعث تاخیر بھی ہے. لیکن نہ ہی تو اب نیتن یاہو افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک نیا کانفلکٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے, چاہے وہ غزہ ہے, چاہے وہ یمن ہے, چاہے وہ ایران ہے. اور نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ایڈونچر کے بعد جو انہوں نے اپنے B-52 بومبرز بھیجے تھے اور دیکھ لیا تھا کہ پھر کیا ہوتا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر زیادہ دیر لگے گی. اگلے چند دنوں میں یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایسے کچھ اور ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ نے 22 کمپنیوں پر اکنامک سینکشنز لگا دی, پابندی لگا دی ہیں جو ایران کے ساتھ آئل کے حوالے سے ڈیل کر رہے تھے. دیٹ مینس اس کانفلکٹ کو آپ بڑھا رہے ہیں. اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم تو پابندیاں ختم کر رہے ہیں. اچھا, وہ میں نے کہا نا کہ وہ ٹرمپ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, اس کی وجہ وہی جیوش لابی ہے جو امریکہ کے اوپر قابض ہے, امریکہ کی اکانومی پہ قابض ہے, امریکہ کی جوڈیشل سسٹم پہ قابض ہے, امریکہ کے تمام نظام کے اوپر یہودیوں کی چونکہ منوپلی ہے. اس لیے ٹرمپ کہہ تو دیتے ہیں بات اپنے فرط جذبات میں, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کرانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وقار صاحب ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا گیا ہم پر تو ہمارا جواب پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا. میں نے تو آپ سے یہ بھی بات تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا کہ ایران اب پہلے سے مضبوط ہے, اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل تمام تر کوششوں کے باوجود اب ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا.